اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد Respected parents and dear students, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے بچوں، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اطفال کا امامیہ عربی قاعدہ لے کر. اس کو ہم انشاءاللہ ساتھ میں پڑھیں گے اور اس کے ذریعے سے عربی اور قرآن پڑھنا سیکھیں گے. آج ہی ہمارا اطفال کے لیے درجہ اطفال کے لیے پہلا کلاس ہے، جس کو فرسٹ اسٹینڈرڈ کے اسٹوڈنٹس بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ درجہ اطفال کا قاعدہ ہے. مبتدی کا قاعدہ جو ہے وہ مبتدی کے لیے ہم اسی قاعدے سے کلاسز ریکارڈ کر چکے ہیں. میں سب سے پہلے آپ کو ہم کو کیسے پڑھنا ہے اور کیا کرنا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. بہت سارے بچوں کو ایسا لگے گا کہ ہم نے یہ قاعدہ پڑھ لیا ہے، لیکن آپ لوگ اس کو پھر سے پڑھیں. یعنی کلاس میں آپ نے اس کو پڑھا ہے، مجھے معلوم ہے اطفال کے کافی بچوں نے پڑھا ہے اور فرسٹ کے بچے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کو پھر سے مضبوط کرنے کے لیے اور اس سے زیادہ سیکھنے کے لیے کہ قرآن پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، آپ لوگ اس کو ایک بار پھر سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اس میں پیج نمبر 15 تک، یہاں تک یہ مبتدی کے لیے ہے، مبتدی کی کلاس میں چلنے والا ہے. لہذا میں اس کو آپ لوگوں کے لیے اطفال اور فرسٹ کے لیے ریکارڈ نہیں کروں گا. آپ لوگوں کو یہاں سے پڑھنا ہے. یعنی یہ اطفال کے لیے یہاں سے ہے اور حقیقت میں فرسٹ کے لیے جو ہے اس سے آگے کا قاعدہ ہے، لیکن فرسٹ کے بچے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر سب سے پہلے بہت مہم بحث ہے، بہت ہی امپورٹنٹ لیسن ہے یہ. اس کو میں جو آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، بلکہ دوسرے بچے بھی جن کو حروف کی پہچان میں جب حروف کو ایک دوسرے سے ملاتے ہیں اگر مشکل ہے، چاہے وہ کسی بھی کلاس کے بچے ہوں، اگر کسی کو بھی مشکل ہے حروف کی پہچان میں جب حروف کو ایک دوسرے سے ملاتے ہیں تو وہ ان لیسنز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیں آپ لوگ کو کون سا پیج نکالنا ہے. امامیہ عربی قاعدہ درجہ اطفال میں آپ کو نکالنا ہے پیج نمبر 16. شروع کرتے ہیں. آئیے. اس سے پہلے کہ میں پیج نمبر 16 کو شروع کروں، آپ لوگ کو یہ بتا دوں کہ پیج نمبر 15 تک اس قاعدے میں کیا کیا ہے، تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں باتیں آ جائیں. آپ لوگ بھی جو ہے وہ ایک بار اپنے قاعدے کو ورق پلٹ کر دیکھ لیجئے کہ اس میں کیا کیا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے اس قاعدے میں عربک کے لیٹرز دیے گئے ہیں جن کو ہم حروف کہتے ہیں. حروف ہیں سب سے پہلے پیج پر. اس کے بعد پہلے حروف کو سیکوینس سے لکھا ہے، الف با تا سا جیم ہا خا دال ذال را، لیکن دوسرے پیج پر حروف کو ان کی ترتیب کو بدل کر لکھا ہے، با جیم دال اس طرح سے. لہذا جو ہے وہ 3 پیج تک اس میں چلا جاتا ہے. 3 پیج تک جو ہے پیج نمبر 3 تک حروف ہیں. پہلے پیج پر حروف کے نام، پھر حروف کی شکلیں، اور تیسرے پیج پر حروف کو بغیر ترتیب کے لکھا ہوا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 2 پیج پر زبر کی بحث ہے. زبر پیج نمبر 4 اور 5 پر ہوگا، یا بہرحال جس پیج پر بھی ہو، پیج نمبر 5 تک ابھی ہم مان لیتے ہیں کہ یہاں پر زبر کی بحث ہے. زبر کی بحث کیسے ہے پیج نمبر 5 تک، بلکہ اور آگے تک پیج نمبر 7 اور 8 پر، چونکہ کچھ جو ہے کچھ پیجز شروع میں چلے جاتے ہیں جس میں کتاب کے بارے میں بتایا جاتا ہے. 3 پیج اس میں گئے ہیں اور 2 پیج زبر کی بحث میں گئے ہیں. زبر کے لیسن میں ایک پیج پر زبر کو الف با تا سا ان پر زبر لگایا ہے، پھر دوسرے پیج پر بغیر سیکوینس کے لگایا ہے. پھر ایسے ہی 2 پیج جو ہیں جاتے ہیں وہ زیر میں، اور اس کے بعد بحث ہے پیش کی، اور زبر زیر پیش کو پڑھنے کے بعد پھر ان کی مکس ایکسرسائز دی گئی ہے. یعنی پہلے جو ہے وہ صرف ایک لیٹر پر زبر لگاتے تھے، پھر ایک سے زیادہ لیٹر پر زبر لگانا شروع کیا. جیسے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا ک ل، پھر زیر لگایا ایک سے زیادہ لیٹرز پر، ان کو ملا کر پڑھا اکلا. جیسے ای بی لی،
ایک سے زیادہ پر زیر لگایا ایبلی، پھر ایک سے زیادہ پر پیش لگایا جیسے رسولو، رسولو، اور اس کے بعد 3 لیٹرز لا کر ان پر الگ الگ حرکت لگائی. یہاں سب پر زبر ہے، یہاں سب پر زیر ہے، یہاں سب پر پیش ہے، لیکن پھر کیا کیا؟ الف پیش او، خا زیر خی، ذال زبر ذا، ایسے کیا. یعنی 3 لیٹر لائے لیکن تینوں پر الگ الگ زیر زبر اور پیش لگائے. یہاں تک جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں اور آپ لوگوں کو پڑھنا بھی آتا ہے. اطفال کے سب بچے اس کو پڑھنا جانتے ہیں. آج جو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں یہ بہت مہم بحث ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ. اس کے لیے میں آپ کو پہلے چھوٹا سا آپ کو چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں. اس کو شروع کرنے سے پہلے جو آپ لوگ جانتے بھی ہیں، صرف مجھے آپ کی توجہ دلانی ہے اس کی طرف. اور میں پھر سے آپ سے تاکید کرتا ہوں کہ آپ نے قاعدہ پڑھ لیا ہوگا اور پڑھا ہے بہت سارے بچوں نے، لیکن یہ بحث جو میں پڑھا رہا ہوں اس پر آپ لوگوں نے زیادہ محنت نہیں کی ہے، اس پر زیادہ محنت کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ میں نے کیا لکھا ہے، کیا ہے یہ؟ شاباش، اے ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ بھی اے ہے. ان دونوں میں تو بہت فرق ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، بہت فرق ہے ان میں. ہاں دونوں اے ہیں، یہ کیپٹل ہے اور یہ اسمال ہے. پھر میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ بھی اے ہے. احسنت. یہ کیسے؟ جب ہم کرسیو میں لیٹرز کو ملا کر لکھتے ہیں. مثال کے طور پر میں یہاں پر لکھوں سی اے اور ٹی، تو یہ ملا کر جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے؟ اے بن گیا یہ. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر یہ کیا لکھا ہے میں نے؟ ڈی او اور مثال کے طور پر جی. تو جب ہم کرسیو میں لکھتے ہیں تو ایک دوسرے سے ملا دیتے ہیں حروف کو، لیٹرز کو ملا دیتے ہیں. ایسے ہی جیسے انگلش میں ہے کیپٹلز ہیں، اسمالز ہیں اور اس کے بعد کرسیو کرتے ہیں، ویسے ہی اردو میں بھی ہے. ایسے سمجھیں آپ کے پورے حروف جو اصلی حروف ہیں وہ ایسے ہیں. یہ کیا ہے؟ با. یہ پورا ہے. لیکن انگلش میں ہم کو کیا ہوتا ہے؟ انگلش میں ہم کرسیو کر بھی سکتے ہیں، ملا بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ملا سکتے ہیں. لیکن اردو میں ہم کو ملانا ہی پڑتا ہے. اردو میں ہم کو ملانا ہی پڑتا ہے. یہ با ہے. جب ہم اس کو دوسرے لیٹر سے ملائیں گے تو یہ با آدھا ہو جائے گا. مثال کے طور پر یہ جیم ہے تو یہ جیم آدھا ہو جائے گا جب ہم ملائیں گے. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ با ہے. با مجھے لکھنا ہے بل. بل لکھنے کے لیے کون کون سے لیٹر آئیں گے؟ با اور لام. میں نے یہاں پر لکھا با اور لام، بل. ٹھیک ہے. تو یہ با ایسے ہو جائے گا. ایسے نہیں لکھ سکتے. مثلا میں پورا بے لکھوں اور اس کے بعد لام لکھ دوں، بل. ایسے نہیں ہو سکتا ہے. عربی، اردو اور فارسی میں جب ہم ورڈ لکھتے ہیں تو لیٹرز کو ملانا ضروری ہوتا ہے. البتہ کچھ لیٹر ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں ملتے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن زیادہ تر لیٹرز کو ہمیں ملانا پڑتا ہے. تو جب ہم کو لیٹرز کو ملانا پڑتا ہے تو پھر ہمارے لیے صرف لیٹرز کی اصلی شکل کو پہچاننا کافی نہیں ہے، بلکہ ہم کو یہ بھی دیکھنا ہوگا جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کی کیسی شکل ہوگی. اب جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کی ہو سکتا ہے کہ شروع کی شکل الگ ہو، اسٹارٹنگ کی، جب بیچ میں آئے تو اس کی شکل الگ ہو اور آخر میں آئے تو اس کی شکل الگ ہو. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آخر میں جو آتے ہیں، فارمولہ یاد کر لیں آپ، آخر میں ویسی ہی شکل ہوتی ہے اکثر لیٹرز کی جیسے اصلی کی ہوتی ہے. یعنی جیسے حرف اصلیت میں ہوتا ہے، اصلی حرف جیسے ہوتا ہے ویسے ہی آخر میں ہوتا ہے. مسئلہ ہمارے پاس ہے شروع اور بیچ کا. شروع اور بیچ میں لیٹرز آدھے ہو جاتے ہیں. اکثر لیٹرز جو ہیں وہ شروع اور بیچ میں آدھے ہو جاتے ہیں. کچھ لیٹرز ایسے ہیں جو بیچ میں آتے ہی نہیں ہیں یا آخر میں آتے نہیں ہیں. ابھی آپ دیکھیں، میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں. یہ دیکھیں، الف کی شکل ہمارے پاس ایسے ہے. یہ شروع میں بھی ایسے ہی آئے گا. شروع کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے بعد کچھ آئے، جیسے الف بے زبر اب، ایسے. الف لیفٹ سائڈ سے کسی سے نہیں ملتا ہے، رائٹ سائڈ سے مل سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں یہاں پر با لانا چاہوں تو با الف سے مل جائے گا. ادھر سے رائٹ سائڈ سے الف کسی سے ملتا ہے،
لیکن لیفٹ سائڈ سے الف کسی سے نہیں ملتا ہے، اس بات کو آپ دھیان رکھیں۔ اگر ہم لیفٹ سائڈ میں الف کو کسی سے ملا دیں تو پھر وہ الف نہیں بلکہ لام ہو جاتا ہے، اب یہ اب نہیں رہا ہے بلکہ لب ہو گیا ہے۔ یہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں الف کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ الف اصلیت میں ایسا ہے، شروع میں بھی ایسے رہتا ہے لیکن کسی سے ادھر سے لیفٹ سائڈ سے ملتا نہیں ہے، لیکن جب بیچ میں آئے گا یا آخر میں آئے گا، یعنی بیچ میں آئے گا یعنی جب اس سے ادھر کوئی ملے گا، جب اس کے رائٹ سائڈ میں کوئی ملے گا تو پھر الف کیسے ہو جائے گا؟ الف کی شکل ایسے ہوگی، یعنی سیدھا ہوگا اور ایک چھوٹی سی نوک ادھر نکلی ہوگی۔ مثال کے طور پر میں یہاں پر جیم کو الف سے ملا دیتا ہوں، جیم اور الف جا، غور کیا آپ نے؟ یعنی الف جو ہے وہ بیچ میں اس طریقے سے آتا ہے، آخر میں اس طریقے سے آتا ہے۔ آپ لوگ اس کو دھیان سے پڑھ کر آئیے گا۔ آج چونکہ ہم نے اس سے پہلے کچھ مثالیں اور ایگزامپل بھی پڑھی اور پیچھے کا درس بھی پڑھا کہ اس سے پہلے کیا پڑھایا گیا ہے، لہذا آج ہم ایک ہی حرف پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ حرف پڑھیں گے۔ آپ لوگ جو ہے وہ انشاءاللہ خود بھی دیکھ کر آئیے گا کہ اگلی کلاس میں ہم کو کیا پڑھنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔